بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، وہی تو اللہ ہے جو ہمیں نیند کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میں ویلکم کرتا ہوں تمام دوستوں کو، تمام آنے والے میرے یوٹیوب چینل کو دیکھنے والوں کو۔ میرا یوٹیوب چینل کا نیم میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ پھر سے یاد کر لیں، کورین پاک پاکستان۔ اگر کسی ایک بندے کو بھی سمجھ آتی ہے وہ کمنٹس کرے گا، ہم اس کا جواب، اس کا رپلائی ضرور کریں گے۔ باقی میرا واٹس ایپ نمبر وائٹ بورڈ کے اوپر شو ہوگا، آپ کو دکھائی دے گا، آپ نوٹ کر لیں۔ جو لیسن ہم لوگ کروائیں گے ان کے نوٹس بھی آپ کو ملیں گے، واٹس ایپ پہ آپ میرے سے PDF میں لے سکتے ہیں، جن کے کوئی چارجز بھی نہیں ہے۔ ہم نے سابقہ ویڈیو میں آپ کو انٹروڈکشن کروایا تھا، آج باقاعدہ لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ بنیادی کانسوننٹ جو کہ 9 ہیں، ٹوٹل تعداد ان کی 40 ہے، جو کورین ہنگل کورین ورڈ ہیں جو میں نے پہلے بتائے تھے آپ کو۔ بیسک جو کانسوننٹس ہیں وہ 9 ہیں، میں نے نمبر شمار لگا دیا ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ان کی علامات ہیں، یہ ہمارے پاکستان میں پڑھائے جانے والے جن کی پہچان جو نئے بندے نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے یہ 2 ساؤنڈ ہیں، اس کے فرسٹ اور تھرڈ۔ جیسے جیسے ہم دوسرے 5 پڑھیں گے جو اسپائریٹڈ ہیں تو ان کی آوازیں الگ ہیں، جو دوسرے ڈبل پڑھیں گے تو ان کی آوازیں الگ ہیں۔ تو اس میں باقی یہ جو اس کا لکھنے کا طریقہ ہے یہ بھی میں نے یہاں پہ باقاعدہ ایرو کی شکل میں بتا دیا ہے، لیکن میں یہاں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، باقاعدہ لکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں کہ ان کو لکھتے کیسے ہیں۔ اچھا، پہلا جو کورین ورڈ ہے یہ ہے گیک۔ گیک کو ہم کاؤنٹنگ کے 7 کی طرح لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ورڈ ہے یہ نین ہے، اور نین کو ہم انگلش کے لیٹر L کی طرح لکھتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا لیٹر جو ان کا ہے دیگت ہے، پہلے ہم ایک لائن لگائیں گے، اس کے بعد جو ہم نے نین لکھا تھا جو کہ L ہے، ٹھیک ہے، یہ دیگت ہو گیا۔ اس کے بعد ریل ہے، یہ ہیڈنگ ساتھ میں لگی ہوئی ہے لکھنے کی، یہ ہم نے گیک والا لکھا، اس کے بعد ہم نے ایک لائن یہاں پہ لگائی، پھر بعد میں ہم نے نین والا لکھ دیا جو L شیپ تھی انگلش کی، تو یہ ریل بن گیا۔ اب میم کو ہم لکھیں گے تو میم کو کیسے ہم نے لکھنا ہے، پہلے ہم نے ایک لائن لگائی، اس کے بعد ہم نے وہی جو گیک ہم نے لکھا تھا وہ ہم نے لکھا، اس کے بعد ہم نے ایک نیچے سے لائن لگا دی، تو یہ ہمارا ہو گیا میم۔ اچھا، اس کے بعد بیپ ہے جو کہ بے کی آواز دیتا ہے، پہلے ہم نے ایک یہاں پہ لائن لگائی اور دوسری یہاں پر لائن لگائی، بیچ میں سنٹر میں ہم نے لائن لگائی اور پھر نیچے لائن لگا دی، تو یہ بن گیا بیپ جس کی آواز بے ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے شیت، پہلی لائن اور دوسری لائن، ٹھیک ہے، شیت۔ اس کے بعد ہے جو انگلش کا لیٹر O ہے اس شیپ میں، ادھر سے ہم شروع کریں گے، ایسے لے جائیں گے، یہ ایرو بھی ساتھ میں اسی حساب سے لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے جیت۔ جیت کو ہم کیسے لکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ کاؤنٹنگ ساتھ لگی ہوئی ہے، اس حساب سے لکھیں گے۔ اچھا، اینڈ پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اکثر لوگ ان سے تنگ آ جاتے ہیں لکھنے میں، تو جب تک آپ لکھیں گے نہیں تو آپ کر نہیں سکیں گے، تو میں آپ کو کچھ دکھا دیتا ہوں کہ لکھتے کیسے ہیں۔ لکھنے کے علاوہ آپ کسی سٹیج پہ نہیں پہنچ سکتے، لکھنا ضروری ہے، تو اس میں لکھتے کیسے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا ایک ڈیمو دکھا دیتا ہوں اپنے حساب سے، کہ ہمیں جو اکیڈمیوں میں پڑھایا جاتا ہے، ہم 2-4 دن گئے تو تنگ ہو جاتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ بہت مشکل ہے۔ ایک ایک پیج، ایک ایک ورڈ کا آپ ضرور لکھیں، آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، اس کی ساؤنڈنگ بھی یاد ہو جائے گی۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بنیادی کانسوننٹ ہیں، ان کی آوازیں بھی ساتھ میں مینشن ہیں، یہ میں نے اوپر ویسے ہائی لائٹر کر دیا ہے، گیک، نین، اس کے بعد دیگت، ریل، میم، بیپ، شیت، ینگ،
جیت ٹھیک ہو گیا۔